کیا سعودی بادشاہ پاکستانی ایٹم بم کے فنانسر تھے؟ حجاز مقدس کی حفاظت کے لیے سعودی بادشاہ افواج پاکستان پر کیوں انحصار کرتے ہیں؟ امریکہ نے تیل اور گیس کی مسلسل فراہمی کے بدلے مشرق وسطی کے 6 ممالک کی حفاظت کا معاہدہ کیوں توڑا؟ اسرائیل امریکن صدر سمیت دنیا کی سینکڑوں اہم ترین شخصیات کو کیسے بلیک میل کرتا ہے؟ سعودی عرب پاکستان میں کتنی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے؟ امریکہ، اسرائیل اور یورپ سمیت ساری مغربی دنیا کو چپ کیوں لگ گئی؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ جی جناب علی، دیکھا آپ نے، جیسے ہی خطرہ نزدیک آ پہنچا تو عالمی جنگی بساط پر چالیں تیز چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ قطر پر اسرائیلی حملہ مشرق وسطی کے ایک ملک پر حملہ نہیں بلکہ کل 6 ممالک پر حملہ ہے۔ دراصل کئی دہائیوں سے امریکہ اور 6 خلیجی ریاستوں بحرین، کویت، عمان، قطر، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے درمیان ایک معاہدہ چلا آ رہا ہے۔ اس معاہدے کے تحت واشنگٹن تیل اور گیس کی فراہمی کے عوض ان سب کو مکمل سیکیورٹی کی ضمانت دینے کا پابند ہے، مگر گریٹر اسرائیل کے احمقانہ خوابوں میں کھوئے ہوئے مسٹر بنجمن نیتن یاہو نے غزہ، لبنان، شام، یمن، عراق اور ایران میں آگ کے شعلے بھڑکانے کے بعد اب اپنی بدمستی میں قطر کا بھی رخ کر لیا اور اس پرامن سرزمین کو اپنے جنگی طیاروں کے ذریعے بمباری کا ہدف بنایا۔ اسرائیل نے جواز کے طور پر حماس کی قیادت کو اپنا ہدف بتایا، لیکن ساری دنیا کو معلوم ہے کہ قطر میں اس سارے علاقے کی نگرانی کے لیے بنایا گیا مرکزی امریکی فوجی اڈہ موجود ہے اور دارالحکومت دوحہ میں حماس کے ساتھ مذاکرات بھی امریکن سفارتی منظوری کے ساتھ ہی جاری تھے۔ قطر تو ہمیشہ سے عالمی مذاکراتی امور میں انتہائی شریف میزبان کا کردار ادا کرتا آیا ہے۔ پھر اسرائیلی حملے کے بعد بجائے اسرائیل کی مذمت میں 2 بول دینے کے، مسٹر ٹرمپ نے اسرائیل کے اس غیر قانونی فعل کا دفاع کیا اور مسٹر بنجمن نیتن یاہو نے بھی کھلے عام اعلان کر دیا کہ حماس کی قیادت کو ہدف بنانے کے لیے وہ دنیا کے کسی بھی ملک پر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو یہی وہ وقت تھا جب ریاض کے وسیع و عریض محلات میں سرخ بتیاں جل اٹھیں۔ بحرین، کویت، عمان اور متحدہ عرب امارات کے محلات میں عیش و نشاط کی زندگیاں بسر کرنے والوں میں ایک گہری سوچ اور فکر نے جنم لیا کہ سن 2019 میں بھی امریکہ نے ان کی حفاظت کے معاہدے سے کھلا انحراف کیا تھا، جب یمن کے حوثیوں نے سعودی عرب پر میزائل برسائے تھے، اور پھر سن 2022 میں انہی حوثیوں نے متحدہ عرب امارات پر حملے کیے تھے، اور اس وقت بھی امریکہ کی جانب سے کوئی خاص رد عمل دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ اور اب قطر پر پوری دیدہ دلیری کے ساتھ اسرائیلی حملہ اور پھر اسرائیلی قیادت کی ڈھٹائی اور اس سے بڑھ کر مسٹر ٹرمپ کی اسرائیل کے لیے غیر متزلزل حمایت، تو سب بادشاہوں کے لیے بنیادی سوال صرف ایک تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ ناظرین، عرب بادیہ نشین سادہ دل ضرور ہیں، مال سے دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن معاہدے کی خلاف ورزی کو وہ کبھی فراموش نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھیے، سوائے سعودی عرب اور پاکستان کے بیشتر مسلم ممالک اسرائیل سے سفارتی روابط پہلے ہی سے قائم کیے ہوئے ہیں۔ کچھ عرب ممالک نے تو حالیہ برسوں میں ابراہیمی معاہدات کے عنوان سے ترتیب دیے گئے نام نہاد صہیونی ایجنڈے پر دستخط کر کے اسرائیل نوازی کا ثبوت دیا۔ یہ ابراہیمی معاہدات مسٹر جیرڈ کشنر کے لکھے ہوئے ہیں، جو بذات خود ایک صہیونی ہیں اور ان کا نسلی تعلق اشکنازی یہودیوں سے ہے، جو صہیونیت کے اصل علم بردار ہیں اور گریٹر اسرائیل کے قیام کے دل و جان سے خواہش مند ہیں۔ اب سعودی عرب پر بھی امریکن دباؤ تھا کہ ابراہیمی معاہدات پر دستخط کریں اور اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بنائیں، لیکن کراؤن پرنس MBS اس قدر سادہ نہیں۔ انہوں نے ملت اسلامیہ کے مفادات کا بھی بہر طور کچھ نہ کچھ خیال رکھنا ہے، تو محمد بن سلمان نے مطالبہ کر رکھا تھا کہ امریکن سربراہی میں کرائے گئے اوسلو معاہدے کے تحت ایک آزاد فلسطینی ریاست بھی بنائی جائے، تبھی اسرائیل کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اسرائیل کے بانی تھیوڈور ہرزل کی طرح دراصل ہر ایک صہیونی
انتہائی شدت پسند ہے۔ مسلم دنیا پر مجموعی طور پر تو شدت پسندی کا الزام لگانا در حقیقت صہیونی شدت پسندی کو چھپانے کی کوشش ہے، لیکن اس وقت صہیونی شدت پسندی مکمل طور پر بے نقاب ہو کر سامنے آ چکی ہے۔ صہیونیت کے علمبرداروں کو یوں لگتا ہے کہ وہ اب عالمی جنگیں لڑ کر گریٹر اسرائیل کا قیام ممکن بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، انگریزی میں ایک محاورہ ہے لیونگ ان اے فولز پیراڈائز، یعنی احمقوں کی جنت میں رہنا۔ تو مسٹر بنجامن نیتن یاہو کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ بساط الٹ بھی سکتی ہے۔ بی بی سی کے ڈپلومیٹک اور ڈیفنس امور کے ایڈیٹر مارک اربن نے اپنے ایک تازہ مضمون میں لکھا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو فنانس کرتا آیا ہے اور سعودی عرب جب چاہے پاکستان سے جوہری ہتھیار حاصل کر سکتا ہے۔ مارک اربن نے انکشاف کیا ہے کہ نیٹو کے ایک فیصلہ ساز نے اسی برس کے آغاز میں انہیں بتایا تھا کہ پاکستان کی جانب سے سعودی عرب کو فراہم کرنے کے لیے بنائے گئے جوہری ہتھیار بالکل تیار ہیں۔ پھر اسرائیلی انٹیلیجنس سروس کے سابق سربراہ آموس یادلین نے سویڈن میں ایک کانفرنس کے دوران بتایا کہ ایران نے جوہری ہتھیار بنائے تو سعودی عرب ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کرے گا اور فوراً پاکستان سے جوہری ہتھیار حاصل کر لے گا۔ سن 2009 میں کنگ عبداللہ نے امریکن ایلچی ڈینس راس کو واشگاف الفاظ میں بتایا تھا کہ اگر ایران نے ایٹمی ہتھیار بنائے تو سعودی عرب بھی ایٹم بم حاصل کر کے رہے گا۔ ناظرین، یہ بات کون جانتا تھا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام تو اسرائیل کی حالیہ 12 روزہ جنگ کے ذریعے کسی حد تک پیچھے دھکیل دیا جائے گا، جبکہ عرب دنیا اسرائیل ہی کے خلاف جوہری ہتھیاروں کے حصول کی کوششوں میں لگ جائے گی۔ اس وقت جبکہ پاکستان اور سعودی عرب مشترکہ دفاع کے تاریخی معاہدے پر دستخط کر چکے ہیں، تو امریکہ، یورپ اور حتیٰ کہ اسرائیل تک کو چپ لگی ہوئی ہے۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اب اس پر کیا کہنا ہے۔ تو مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ اور مسٹر بنجامن نیتن یاہو، آپ کی چالیں ناکام ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ محمد بن سلمان کے ایک دانشمندانہ اقدام نے آپ دونوں کی چولیں ہلا کر رکھ دی ہیں، اور آئندہ تھوڑے عرصے میں ہی دیگر عرب ممالک بھی ایک کے بعد ایک کی صورت پاکستان کے ساتھ مشترکہ دفاع کے منصوبوں پر دستخط کرنے والے ہیں۔ سعودی عرب پاکستان میں 25 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کا منصوبہ پیش کر چکا ہے، جبکہ ابتدائی طور پر 2 ارب ڈالرز پاکستانی بینکوں میں ڈپازٹ کے طور پر رکھوائے جائیں گے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق اسٹریٹجک معاہدے کا مقصد سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی تعاون کے پہلوؤں کو فروغ دینا اور کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ ڈیٹرنس کو بڑھانا ہے۔ اس معاہدے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی بھی ملک کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت دونوں کے خلاف جارحیت ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان حجاز مقدس کی حفاظت کے لیے ہمیشہ ہر اول دستے کے طور پر موجود رہا ہے، اور حتیٰ کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی اس جنوبی ایشیائی بر عظیم کے باشندوں نے تحریک خلافت کے دوران انگریز سامراج کے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا کیے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد تو افواج پاکستان سعودی عرب سمیت مشرق وسطیٰ کے کم و بیش تمام ممالک کے دفاعی اور حفاظتی نظامات کا ہمیشہ سے ہی سب سے زیادہ متحرک حصہ رہی ہیں۔ سعودی سیاسی محقق مبارک العطا کے مطابق حالیہ پاکستان سعودیہ معاہدے کا تعلق خطے میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی کارروائیوں اور قطر پر اسرائیل کے حملے کے دوران اس کے اسٹریٹجک اتحادی امریکہ کی جانب سے دھوکہ دہی سے ہے۔ امریکہ نے بحرین، کویت، عمان، قطر، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سب کو ایک ساتھ دھوکہ دیا ہے۔ العطا نے کہا ہے کہ ان کا ملک اپنی سلامتی یا اسٹریٹجک مسائل کے لیے کسی ایک اتحادی پر انحصار نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے وہ اپنے اتحاد کو متنوع بنانا ضروری سمجھتا ہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ نیا معاہدہ طاقت کے علاقائی توازن میں ایک بڑی تبدیلی کا آغاز کر چکا ہے، اور یہ اسرائیل کے اسٹریٹجک اہداف کو متاثر کر رہا ہے۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان سعودی سرزمین پر بغیر کسی استثناء کے اپنے میزائل یا اپنا کوئی بھی ہتھیار نصب کر سکتا ہے۔ العطا کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ سعودی خود مختار فیصلہ سازی کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے، جو متعدد طاقتوں کے ساتھ اپنے اتحاد کو متنوع بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور خود کو کسی ایک اتحادی تک محدود نہیں رکھتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ان کے بقول یہ معاہدہ سعودی عرب کی طرف سے کسی دوسری طاقت کے ساتھ طے پانے والے کسی دوسرے معاہدے کو منسوخ نہیں کرتا، بلکہ ان معاہدوں کو مزید تقویت دیتا ہے۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ پاکستان اور سعودی عرب دونوں خطے میں امریکہ کی زیر قیادت سیکیورٹی سے متعلق مضبوط شراکت دار ہیں۔ یہ امریکن سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے آپریشنل دائرہ کار میں بھی سب سے اہم ممالک میں شامل ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے مطابق امریکہ سعودی عرب کا بنیادی سیکیورٹی پارٹنر ہے۔ پاکستان کے ساتھ یہ دفاعی معاہدہ دونوں ممالک اور اسلامی دنیا کے لیے علاقائی سیاست یعنی جیو پولیٹیکل اور اسٹریٹجک فوائد کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک مشترکہ مذہب اور دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط اعتماد نے پاکستان اور سعودی عرب کو متحد کیا ہے۔ اب جاننے کی بات یہ ہے کہ غزہ میں ظلم و ستم کی بدترین تاریخ مرتب کرنے والے اسرائیل کا آخر امریکہ اس قدر ساتھ کیوں دے رہا ہے کہ اسے اپنے گھر میں بھی شدید مخالفت کا سامنا ہے، لیکن اس مخالفت و مزاحمت کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی۔ تو ایک وجہ ہے ایپسٹین کیس اور اس طرح کے کئی کیسز جو ابھی منظر عام پر نہیں آئے۔ جیفری ایپسٹین کیس کی فائلز میں صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ سمیت دنیا بھر کی سینکڑوں شخصیات کے سیکس سکینڈلز پر مبنی ریکارڈنگز اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے پاس موجود ہیں، اور ان سیکس ٹیپس کے ذریعے عالمی فیصلہ ساز شخصیات کو باقاعدہ بلیک میل کیا جاتا ہے۔ پھر ایونجلیکل چرچ کی تعلیمات میں اسرائیل کے لفظ کی تاریخی تشریح یعنی اللہ کا بندہ یا حضرت یعقوب علیہ السلام متصور کرنے کے بجائے ایک بالکل نیا اور جال سازی پر مبنی خیال پھیلایا گیا ہے کہ اسرائیل سے مراد یہی اسرائیلی ریاست ہے، اور اس کی حمایت میں بائبل مقدس سے آیت لائی جاتی ہے کہ دوز ہو پرے فار اسرائیل آر بلیسڈ، یعنی جو اسرائیل کی خیر مانگیں گے اس کے وفادار ہوں گے، خدا ان پر سلامتی بھیجے گا۔ جب ان مسیحیوں کو پوچھا جائے کہ کیا بچوں کا قاتل اسرائیل، کیا قحط پیدا کرنے والا اسرائیل، کیا بے گناہ عورتوں اور بوڑھوں کو قتل کرنے والا اسرائیل، کیا لوگوں کو ان کے وطن سے بے دخل کر دینے والا اسرائیل آپ کا اسرائیل ہے، تو وہ یہی جواب دیتے ہوئے پائے جاتے ہیں، ہاں جی اسرائیل جو بھی کرے یہ وہی اسرائیل ہے جس کا بائبل میں ذکر ہے۔ حالانکہ اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، جنہیں انگریزی میں جیکب پکارا جاتا ہے۔ اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے بندے تھے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہودیت ایک مذہب ہے، جبکہ صہیونیت یہودیت میں اٹھائی گئی غاصبانہ اور سازشی نظریات رکھنے والی انتہائی شدت پسند سیاسی تحریک۔ صہیونیت ایک جانب الہامی کتابوں کو اپنے منفی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے، جبکہ دوسری جانب اپنی خفیہ ایجنسی موساد میں ایسے خفیہ یونٹس تشکیل دیتی ہے جن کے انتہائی تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ جوان سال ارکان بظاہر سیکولرزم یعنی لادینیت اور لبرلزم یعنی آزاد خیالی کے مدعی ہوتے ہیں، اور وہ دنیا بھر کی فیصلہ ساز شخصیات کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے مسلسل تگ و تاز کرتے ہیں، انہیں پیسے، عورت اور طاقت کے زور پر اپنا غلام بنائے رکھتے ہیں۔ انتہائی پراسرار حالات کے تحت امریکن جیل میں قتل کیا گیا جیفری ایپسٹین موساد کا بین الاقوامی دلال تھا، اور جنسی لذت کے حصول کے لیے کم سن بچے بچیاں ڈونلڈ ٹرمپ سمیت سینکڑوں عالمی شخصیات کو پیش کیا کرتا تھا۔ ناظرین، مجھے تو لگتا ہے کہ امریکہ اور یورپ کی دو رنگی کا پردہ مکمل طور پر چاک ہو چکا ہے، اور مسلمان دنیا کو اخوت اسلامی کے تحت ایک دوسرے پر انحصار کرنا ہوگا، پوری عزم و استقلال کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ اسی طرح ہم اسرائیل کو غزہ میں اس کے مظالم کا ٹھوس جواب دے سکتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنے خیالات سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انتظار رہے گا۔ اب اجازت دیں، بشرط زندگی پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔